اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السور فی الشرطیہ. سور آپ نے پڑھا تھا اور یہ میں نے امتحان میں بھی دیا تھا کہ سور قضیہ حملیہ تحریر فرمائیں. تو السور فی الشرطیہ ٹھیک ہے. سور کیا تھا تم نے سورہ قضیہ مانگا تھا میں نے. سورہ قضیہ ارے مانگا تھا بھائی. حملیہ اور شرطیہ کی تعریف پوچھ رہے تھے اور ان کی کیسوں پوچھ رہے تھے. ارے سورہ قضیہ میں نے مانگا ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ کہ آپ کو نہیں یاد ہے؟ کیوں آپ کو یاد ہے سورہ قضیہ مانگا تھا؟ نہیں جناب, اس میں سوال تھا قضیہ کی اقسام میں سے علم منطق کی قسم کے اعتبار کیا. چلیے السور فی الشرطیۃ کہہ رہے ہیں السور فی الحملیۃ یدل علی کمیت افراد الموضوع. کہہ رہے ہیں جو سور ہوتی ہے قضیہ حملیہ میں وہ موضوع کے افراد کی کمیت کو بتاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کلو او بعضو یا لا شیء یا لیسا, تو موضوع کے افراد کو یہ بتاتے ہیں. اما فی الشرطیہ, لیکن کیا قضیے میں قضیہ شرطیہ میں بھی موضوع کے افراد کو بتائیں گے؟ نہیں, کیونکہ اس کے اندر موضوع ہوتا ہی نہیں ہے. اما فی الشرطیۃ, لیکن قضیہ شرطیہ میں فدلالته على عموم الاحوال والازمان او خصوصها. ٹھیک ہے, تو شرطیہ میں اس کی دلالت ہوتی ہے عموم احوال, ٹھیک ہے, عام حالت یا عام زمانہ یا خاص حالت اور خاص زمانہ. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ, اور جتنی بھی محصورات اربع ہیں جو معین کرتی ہیں. اربع کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک کلیہ اور جزیہ کا سور اور ایک موجبہ اور سالبہ کا سور. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہے نا, ایک قضیہ تو موجبہ ہوگا یا سالبہ, اور ایک قضیہ کلیہ ہوگا یا جزیہ, اور سب کا ایک سور ہوگا. تو اسی لیے کہا لکل من المحصورات الاربع. صحیح ہے. سور یختص بہا, ٹھیک ہے, ایک سور ہے, ایک باؤنڈری ہے, یختص بہا جو اس سے مخصوص ہے. وعلیکم السلام. سور یختص بہا کل حملیہ, کل حملیہ کا کہا جس طرح سے حملیہ کے لیے سور تھا. سور یعنی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ باؤنڈری کو. صحیح, کل اور بعض کے ذریعے ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ محدود کرتے ہیں اس کو. تو سور الموجب الکلیہ کیا ہوگا؟ یہ موجبہ کلیہ کس میں؟ شرطیہ میں. ٹھیک ہے, اس کا سور کیا ہے؟ کہا کلما مہما متا. ان جیسے الفاظ کے ذریعے آپ قضیہ متصلہ میں کیا کریں گے؟ اس کا سور لگائیں گے. وَدَائِمًا فِي الْمُنْفَصِلَةِ, منفصلہ میں کس کا استعمال کریں گے؟ دائمًا کا, ہمیشہ. ہمیشہ استعمال کریں گے کس کا؟ دائمًا العدد اما یکون فردن او زوجن. تو یہ ہمیشہ ہی نہ ہوگا کہ اس میں کوئی اتفاقیہ ہے کچھ. اب دیکھیے سور السالبہ کلیہ کیا ہوگا؟ کہ لیس ابدن یا لیس البتۃ آیا تھا نا. تو لیس ابدن یا لیس البتۃ فی المتصلۃ والمنفصلہ, چاہے قضیہ آپ کے پاس متصلہ ہو یا منفصلہ. سالبہ میں نہیں آیا سمجھ میں بیٹا؟ یا تو ہمیشہ رہے لیسا ابدن, کس کے معنی؟ ابدن اور لیسا البتۃ. ہاں وہی ہمیشہ تعبید ہے. اب دیکھیں سور الموجبہ جزیہ کیا ہے؟ قد یکون فیہما, یہ دو ہے آپ کے پاس موجبہ جزیہ کے لیے. متصلہ اور منفصلہ. ہاں. اب سور السالبہ جزیہ دیکھیے کیا ہے؟ کہہ رہے قد لا یکون,
فیہما قد لا یکونو کا استعمال دونوں میں آپ کریں گے. کس میں؟ متصلہ اور منفصلہ میں. ولیس کلما صرف و صرف کس میں کریں گے؟ متصلہ میں. یعنی قد یکونو آپ چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ دونوں میں کریں گے، اور قد لا یکونو کو سالبہ جزیہ میں دونوں میں کریں گے. اور لیس کلما اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ کس میں صرف متصلہ میں نہ کہ منفصلہ میں. یعنی کلما کو متصلہ میں اور قد لا یکونو کو دونوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے سورہ شرطیہ بھی ختم ہو رہا ہے. خلاصہ دیکھیے کیا تھا ہمارا، کس طرح سے ہماری پوری بحث تھی. کیا قضیے کی دو قسمیں تھیں، حملیہ اور شرطیہ. پھر حملیہ کی ہم نے تقسیم کی محصورہ، محملہ، طبعیہ اور شخصیہ. پھر ہم نے کہا منطق کو کام نہیں ہے سوائے کس کے؟ محصورہ کے. پھر محصورہ کی کلی اور جزئی، یہ ظاہر ہے تب ہوگا. پھر ہم آ گئے بحث کس میں؟ شرطیہ میں. اساسی تقسیم اس کی ہوئی متصلہ اور منفصلہ. پھر متصلہ کی، ٹھیک ہے، ہاں شرطیہ متصلہ کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا مطلب؟ ارے بھائی اب کہہ رہے ہیں متصلہ کی تقسیم شخصیہ، محملہ، محصورہ دونوں کی ہو گئے نا پھر تو منفصلہ کے بھی ہوئے. ہاں شرطیہ کی، ہاں وہ تو دونوں اس کے اندر آ جائیں گے نا. یہ دوسری تقسیم، یہ شرطیہ کی دوسری تقسیم نہیں تو یہ ہے تو دونوں. جی یعنی اس میں شامل کون؟ یہ دیکھیں شخصیہ، محملہ، محصورہ، ٹھیک ہے، متصلہ میں بھی شامل ہیں اور منفصلہ میں بھی شامل ہیں، دونوں میں شامل ہیں. تو اس کو جداگانہ تقسیم نہیں ہے. یعنی متصلہ بھی شخصیہ، محملہ، محصورہ ہے اور منفصلہ بھی شخصیہ، محملہ، محصورہ ہے. پھر محصورہ جیسے کلی اور جزئی وہاں تھا، یہاں بھی کلی اور جزئی ہے کہ جس کا ہمیں کیا مل گیا؟ سور یہاں مل گیا کلما اور قد یکونو. یا آپ کو کیا ملا؟ لیس ابدن، لیس البتتا، ٹھیک ہے. یہ سارے کیا ہے؟ کلما، مہما، متا، یہ سارے اس کے سور ہیں. تو اب جب آگے آئے گا تو ان کو آپ کو ازبر کرنا ہوگا، ان کو آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھانا ہوگا کہ کون سے قضیے کے لیے، چونکہ اب ہر جگہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ سالبہ کلیہ ہے. شرطیہ میں سالبہ کلیہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ لیس ابدن، لیس البتہ، کیا آپ جانیں گے؟ سالبہ کلیہ، ٹھیک ہے. قد یکونو اگر آیا تو آپ کیا جانیں گے؟ موجبہ جزیہ. قد لا یکونو آیا تو یا لیس کلما آیا تو سالبہ جزیہ اور ہاں یعنی قد لا یکونو دونوں کے لیے ہے اور لیس کلما صرف و صرف متصلہ کے لیے ہے. تو ان کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اگر نام نہ بھی ہو تو ہم قضیے کو، جیسے ہم حملیہ میں تو آرام سے پہچان سکتے تھے، لا شیء لگا تو ہم نے کیا کر دیا؟ سالبہ کلیہ. لیسا رہا تو کیا کر دیا؟ سالبہ جزیہ کر دیا. کل رہا تو کلیہ، بعض رہا تو جزیہ کر دیا. آئی سمجھ میں؟ تو اب جس طرح سے ہم نے حملیہ کی ہمیں سور یاد ہیں، اسی طرح سے ہمیں کس کے یاد کرنے ہوں گے؟ شرطیہ کے یاد کرنے ہوں گے کہ قد یکونو، قد لا یکونو، لیسا ابدن، لیس البتہ، ٹھیک ہے، لیسا کلما، مہما، متا. ان سب کو ہمیں ازبر کرنا ہوگا کہ کون سا سور، کون سے ان کے الفاظ کس قضیے سے مخصوص ہیں، تاکہ اب جو بحث ہماری شروع ہوگی، اب اصلی بحث ہماری شروع ہوگی نہیں، ابھی بھی اصلی نہیں ہوگی. یہ وجود کے اعتبار سے قضیے کی قسمیں ہو جائیں گی حملیہ کی، اور میرے خیال سے ہاں اب بس یہ
ہم تقریباً اصل بحث میں داخل ہوا چاہتے ہیں، برہان میں، برہان میں داخل ہوا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہ قریب ہے، قضایا سے نپٹ کے ہم کہاں جائیں گے؟ سیدھے برہان میں داخل ہو جائیں گے، اور اس وقت بورڈ کا استعمال کمپلسری رہے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔